یاجوج ماجوج آخر ہے کیا اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اگر ہم یاجوج ماجوج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت ذوالقرنین کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر پہلے سورۃ الکاف میں آیا ہے اور پھر سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ ناظرین محترم، یاجوج ماجوج نہ صرف علامات کبریٰ میں شامل ہے بلکہ یہ ان قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 قیامت کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں یاجوج ماجوج اور دعوت الارض کا ذکر شامل ہے۔ سورۃ انبیاء میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے اوپر آتے ہوئے آئیں گے اور ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں گے اور تمام لوگ حسرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، یاجوج ماجوج کہاں آباد ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں حضرت ذوالقرنین کا قصہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے ہیں۔ قرآن نے پہلے سفر کے بارے میں کہا کہ وہ ایک سفر پر گئے اور وہاں پہنچنے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زمین پر ان کی حکومت تھی اور وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ ناظرین محترم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو اسٹڈی کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ قرآن ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہے۔ یہ سب اسپیس ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں۔ اسلامک اسکالر کے مطابق کل 7 سبابہ ہیں، یعنی 7 رستے، کیونکہ قرآن میں واضح کیا گیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے، اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں نے اسے کچھ سبابہ عطا کیے تھے۔ ان 7 میں سے 3 سبابہ ذوالقرنین کو عطا کیے تھے۔ حضرت ذوالقرنین پہلے سبابہ پر تھے تو وہاں سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ دنیا میں تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ سائنس کے مطابق سورج کے سامنے زمین ہے اور وہ گھوم رہی ہے۔ زمین کا کوئی نہ کوئی حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے۔ سورۃ کاف کی آیت ہے کہ اس نے سورج کو ایک کالے رنگ کے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ہمارے جو ناقص علم رکھنے والے مفسرین تھے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت ذوالقرنین بلیک سی پر پہنچے تھے۔ در حقیقت بلیک سی کا پانی کالا نہیں ہے، اس کا پانی نیلا ہی ہے، جبکہ اس کا نام بلیک سی ہے۔ جس طرح ریڈ سی جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، جبکہ اس کا نام محض ریڈ سی ہے، جبکہ اس کا پانی سرخ نہیں ہے، لیکن ان ناقص علماء نے اسے بلیک سی سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید پر اعتراضات کیے گئے اور کہا گیا کہ نعوذ باللہ ان کے نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ سورج زمین پر غروب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یہ بات ہی نہیں تھی۔ حضرت ذوالقرنین سبابہ پر گئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف سفر کیا تھا اور وہ کسی ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سورج مر رہا تھا، یعنی ڈوب رہا تھا۔ عین الحامیہ لفظ کا قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی۔ آج ہمیں جدید سائنسی دور میں پتہ چلتا ہے کہ اگر سورج ایک ستارہ ہے تو ایک ستارہ بلیک ہول میں جا کر مرتا ہے، اور بلیک ہول کی شیپ ایگزیکٹ آنکھ کی طرح ہوتی ہے، یعنی جب ہماری دنیا بھی ختم ہوگی تو ہمارا سورج بھی بلیک ہول میں جائے گا۔ ناظرین، اس سبابہ پر حضرت ذوالقرنین کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، اور پھر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس قوم کو سزا دو، اگر چاہو تو معاف کر دو۔ ناظرین، اس طرح کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں دیا، یعنی یہاں بھی ہمیں ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ملتا ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو میں سزا نہیں دوں گا، اور جو برے ہیں ان کو میں سزا دوں گا۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر کی تفصیل تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک اور سبابہ پر چلے اور وہاں پہنچے جہاں انہوں نے سورج کو نکلتا ہوا پایا، اور وہاں وہ ایسی قوم سے ملے جہاں سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ یا اوٹ نہیں تھی، جسے آج کی سائنس میں نیبولا کہا گیا ہے، جہاں سے ستارے نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اتنا ہی کیا گیا ہے، اس کے آگے ہمیں
نہیں بتایا گیا کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ اس سے ہمیں یہی موشن ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ جو ہی حضرت ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ یہاں سورج اور ان کے درمیان کوئی اونٹ نہیں، تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اور پھر قرآن مجید حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا ذکر کرتا ہے کہ پھر وہ ایک اور سبابہ پر چلے اور وہاں پہنچے 2 بیریئرز کے درمیان۔ اب وہ بیریئرز دیوار کا بھی ہو سکتا ہے اور پردے کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں وہ ایک ایسی قوم سے ملے جو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج یہاں آ کر فساد پھیلاتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، خدا را آپ ہمیں ان کے خلاف کوئی دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اپنی انفرادی قوت یعنی مزدور دے دو، تم میرے پاس لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ ناظرین محترم، یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ لوہے کا تختہ ایک پروسیس سے گزر کر بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کے پاس ایسی انڈسٹری اور ایسا ریزسٹنس موجود تھا جو آئرن کی شیٹ بنا لیتے ہیں۔ وہ بہت ایڈوانس دنیا تھی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے 2 بیریئرز کے درمیان رستہ تھا، اس کو لوہے کی چادروں سے برابر کر دیا اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کو اوپر انڈیل دیا۔ یہاں پر یہ سوال پھر زیر غور ہے کہ کوئی بڑی ٹیکنالوجی اس دنیا میں موجود تھی جنہوں نے لوہے کے تختے بھی بنا لیے اور پگھلا ہوا تانبا بھی تیار کر لیا، اور ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں تھا جس کی مدد سے انہوں نے پگھلے ہوئے تانبے کو انڈیلا۔ یعنی حضرت ذوالقرنین کی ملاقات وہاں یاجوج ماجوج سے نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جب میرا اللہ چاہے تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اب یاجوج ماجوج کے باہر نکلنے کا اگلا واقعہ سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح باہر آئیں گے جس طرح موجیں آتی ہیں اور ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ ایک حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج کو کوئی فتح نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم چھوڑنے لگا ہوں جس کو قابو کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیں گے، لیکن جو باقی دنیا ہوگی ان سب کو وہ تباہ برباد کر دیں گے، اور وہ اس قدر ظالم ہوں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پہلا قافلہ بحیرہ تبریہ میں سے گزرے گا تو اس وقت پانی ہوگا، لیکن آخری قافلہ گزرنے تک سارا پانی خشک ہو جائے گا، وہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، وہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب وہ مریں گے تو زمین پر ایک بالشت جگہ بھی نہیں بچی ہوگی ان کی لاشوں کے علاوہ۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ ہمارے بچے کو پتہ ہے، یعنی یاجوج ماجوج دیوار کو چاٹتے ہیں اور شام کو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ دیوار بھی اتنی موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انشاءاللہ بولیں گے اور دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس میں ایک ایسا جملہ ہے جو واضح طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں، یعنی وہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ جب اللہ ان کا رستہ کھول دے گا تو وہ زمین پر آ کر تباہی مچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ میرے بندوں کو لے کر دور کی طرف چلے جاؤ، تو وہ بچ جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، یعنی ایک وائرس سے مر جائیں گے اور پوری دنیا پر بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑی بڑی ہوں گی، اور وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین میں اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار پوری فیملی کے کھانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ ناظرین محترم، ہمیں بے فکر رہنا چاہیے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے
یجوج ماجوج ظاہر نہیں ہوں گے۔ ہمیں جو اس وقت خطرہ ہے وہ دجال سے اور دجالی تہذیب سے ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو علم سیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں